بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا معاشی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی نشو و نما کے لیے زمین اور آسمان سے اس کی ضروریات زندگی، خوراک، پوشاک، رہائش اور سماجی و تمدنی کفالت کا ایسا معقول و وافر انتظام کیا ہے کہ اپنی مخلوق کو کسی بات میں کسی کا محتاج نہ رکھا۔ لیکن ابتدائے خلق سے نسل انسانی کے دشمن شیطانی عناصر نے خدا کے پیدا کیے ہوئے وسائل رزق پر غاصبانہ تسلط کا رکھا ہے۔ ایک محدود و حقیر طبقہ روزی کے سرچشموں پر قابض ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ عام لوگوں کو بھی زندگی کی آسائشیں میسر ہوں، اللہ کے رزق سے وہ بھی مطمئن ہوں، وہ عزت و وقار سے زندہ رہیں۔ یہی وہ مشکل گھاٹی ہے جس کا قرآن کریم نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ البلد آیت نمبر 11 سے 18، جن کا مفہوم ایسے ہے: پھر بے تومل گھاٹی میں نہ کودا، اور تم نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی مملوک کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، پھر ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی وصیتیں کی اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی، یہی دائیں طرف والے یعنی جنتی ہیں۔ دیکھا غربت، بھوک، تنگی، پسماندگی، بیماری اور لاچاری میں گرفتار انسانوں کی طرف توجہ کرنا اور ان کے مسائل و مصائب کو حل کرنا کتنا مشکل لیکن ضروری فریضہ ہے۔ گویا دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنا ہے۔ قیامت کے منکر، سورہ المعون آیت نمبر 1 سے 3، جن کا مفہوم ایسے ہے: تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے۔ سورہ المدثر آیت نمبر 42 سے 44، جن کا مفہوم ایسے ہے: تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ جھٹلانے والے مالدار۔ قرآنی نظام ربوبیت چونکہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کا کفیل ہے، لہٰذا جو امیر کبیر مالدار لوگ اس نظام کے قیام میں رکاوٹ ڈالیں، وہ ایک طرف اللہ کے دشمن ہیں اور دوسری طرف عام انسان کے بدخواہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بلا روک ٹوک اللہ کی نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھے رہیں اور عوام دانے دانے کو ہماری محتاج ہو۔ ان کی عزت، آبرو، آزادی، یہاں تک کہ ان کی زندگی اور موت بھی ہمارے ہاتھوں میں گروی ہو۔ اس ظالمانہ سوچ اور ذہنیت رکھنے والوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ المزمل آیت نمبر 11، جس کا مفہوم ایسے ہے: مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی مہلت دو۔ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئی، نہ اس کو کھلاتی تھی اور نہ چھوڑتی تھی کہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ بخاری و مسلم باحوالہ مشکات۔ جانوروں پر رحم بھی مغفرت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ باحوالہ مشکات شریف۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے:
ایک بدکار عورت کی بخشش ہو گئی، صرف اتنی بات پر کہ اس کا گزر ایک کتے کے قریب سے ہوا جو کنویں کے کنارے گیلی مٹی پر منہ مار رہا تھا۔ لگتا تھا کہ پیاس اسے مار دے گی۔ عورت نے اپنا موزہ یا جوتا اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھا، اس کے لیے پانی نکالا اور پلایا، اسی سے اس کی بخشش ہو گئی۔ عرض کی گئی کیا جانوروں کی خدمت میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ فرمایا ہر دھڑکتے دل والی زندہ چیز کی خدمت میں اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ اسلام نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اخلاق اور قانون دونوں سے کام لیا۔ زکوٰۃ کی صورت میں نقد اور عشر کی صورت میں زمین سے پیدا ہونے والی اجناس پر مقررہ متعین شرح سے آمدنی کا ایک حصہ صاحب ثروت لوگوں سے قانوناً لے کر ضرورت مندوں کی کفالت کا بندوبست کیا، اور یہ کام اسلامی حکومت کے اولین فرائض میں شامل کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحج آیت نمبر 41۔ جس کا مفہوم ایسے ہے، وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اختیار و اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اسی طرح متفق علیہ میں بیان ہے زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے اور ان کے غریبوں پر لوٹا دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے نصاب۔ نمبر 1، مال مویشی۔ اگر سال کا اکثر حصہ مفت چر کر گزارا کریں تو صائمہ کہلاتے ہیں۔ ان پر مقرر شرح سے سال گزرنے پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اگر سال کا اکثر حصہ قیمتی چارہ ڈالا جائے تو علوفہ کہلاتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 2، زرعی پیداوار۔ اگر زمین بارانی ہے یا چشموں کے پانی سے مفت سیراب ہوتی ہے تو اس کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ وصول کیا جائے گا۔ یہ مسلمان سے لیں تو عشر، غیر مسلم سے لیں تو خراج۔ اگر زمین قیمتاً سیراب ہو جیسے ٹیوب ویل یا نہری پانی جس پر آبیانہ وصول کیا جاتا ہے تو کل پیداوار پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ وصول کیا جائے۔ غیر مسلموں سے زمین کی پیداوار پر خراج وصول کیا جائے گا جو اسلامی حکومت ان پر مقرر کرے گی۔ پھل، سبزیاں اور غلے وغیرہ کا ایک ہی حکم ہے۔ نمبر 3، سونا چاندی یا مال تجارت۔ سونا چاندی، مال تجارت یا روپیہ پیسہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت کے ہوں اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہوں۔ ضروریات اصلیہ رہائش، لباس، خوراک، سواری، علاج، تعلیم وغیرہ ہیں، اور اس مال پر سال گزر جائے تو ایسے مال سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ مسائل زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے جب نصاب پورا ہونے کے بعد اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ سونا چاندی میں 40واں حصہ نکال کر بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ میں سونا چاندی ہی دی جائے، بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ بازار کے بھاؤ سونے چاندی کی قیمت لگا کر روپیہ زکوٰۃ میں دیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی اور تھوڑا سونا ہے اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی الگ سے بقدر نصاب نہیں تو ایسی صورت میں دونوں کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت نکالی جائے گی، اور جس نصاب سونا یا چاندی کو بھی وہ پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جن زیورات کی مالک عورت خود ہو، وہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے،
اس کو زیورات دے کر مالک بنا دیا ہو تو ان زیورات کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، اور جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا گیا ہے، مالک نہیں بنایا، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمہ ہے، عورت پر نہیں۔ اور تجارتی مال اور سامان کی قیمت لگائی جائے گی، اس سے اگر سونے یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور سونا چاندی نہ ہو، نہ مال تجارت ہو، بلکہ صرف نوٹ اور روپے ہوں، تو کم سے کم اتنے روپے، پیسے اور نوٹ ہوں کہ بازار میں ان سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس شخص کو نوٹ اور روپے پیسوں کی زکوٰۃ کل 40واں حصہ نکالنا فرض ہے۔ اور اگر شروع سال میں نصاب پورا تھا اور آخر سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیان سال میں کچھ دنوں مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی، بلکہ اس شخص کو پورے مال کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں روپے پیسے ہی دینا ضروری نہیں، بلکہ جتنے روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، اگر ان کا غلہ، کپڑا، کتابیں یا کوئی بھی سامان خرید کر مستحق زکوٰۃ کو دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور کرایہ پر اٹھانے کے لیے ویگنیں، موٹریں، بسیں، ٹرک، اسی طرح دیگیں، دریاں، گدے، کرسیاں، میزیں، پلنگ، مسہریاں یا کرایہ پر اٹھانے کے لیے مکانات اور دکانوں سے حاصل شدہ آمدنی اگر بقدر نصاب ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی کوئی شخص اپنے والدین اوپر تک اور اپنی اولاد کو نیچے تک زکوٰۃ، عشر، فطرانہ اور فدیہ، کفارہ کی رقم یا جنس وغیرہ نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ غریب رشتہ داروں، مثلا بہن بھائی اور ان کی اولاد، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ اور ان کی اولاد اگر غریب و مستحق ہو تو ان کو زکوٰۃ و عشر، فطرانہ، فدیہ وغیرہ دینا دگنا ثواب ہے۔ اول فرض ادا کرنے کا، دوم صلہ رحمی اور رشتہ داری کا لحاظ کرنے کا۔ جب یہ تسلی ہو جائے کہ یہ شخص غریب و مستحق ہے، اس کو بقدر ضرورت دیں۔ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ و عشر وغیرہ ہے، بلکہ نہ بتانا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت و نفس مجروح نہ ہو۔ زکوٰۃ و صدقات میں افضل یہ ہے کہ پہلے اپنے اقربا کو دیں، پھر ان کی اولاد، پھر دوسرے رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے گاؤں اور شہر کے رہنے والوں کو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے ان مسائل کو سمجھنے اور پوری طرح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیوں، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔